آپ ایک پریس کانفرنس کروائیں گے پی ٹی آئی سے نکلوانے کے لیے، انشاءاللہ 10 پریس کانفرنس ہم کروائیں گے ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ایسی پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں جس طرح نون ہے، جے یو آئی ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو وہ ایسے حالات میں پاکستان واپس آئے جب پاکستان جو ہیں اپنی سروائیول کے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ ہم میک اور بریک کی صورتحال سے دو چار ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندرونی خطرات اور ہمارے بیرونی تعلقات بالخصوص ہمسایہ ممالک سے تاریخ کے اس دور میں ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں معاشی ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں اندرونی جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہوئی ہیں اور ملک کے اندر جو ہے سیاسی اور بنیادی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے۔ الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن کا اعلان ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ الیکشن کے فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی پہ سب سے بڑا سوال جو ہیں ڈالتے ہیں۔ ان حالات میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہیں اور سیاست عملی طور پہ گالم گلوچ تک پہنچی ہوئی ہے، جب نواز شریف صاحب آئے تو ان حضرت نے 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، پھر 16 ماہ ان کے بھائی صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان رہے۔ پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناصب پہ تقریباً لگ بھگ 40 سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو۔ ان حالات میں اور عمر کے اس حصے میں یہ ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے، ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا یا یہ خواہش بھی رکھنا جو ہے آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ کیا رہ گیا تھا؟ دولت، عزت، اقتدار، آپ کا بھائی، آپ کے بھتیجے، تو کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے، اور اگر آپ نیکی، صلح صفائی اور پاکستان میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کے لیے یہ پیغام دیتے کہ میں ہر ایک شخص کے گھر جانے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے اور دعویٰ کرانے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ آج وقت کے مقتدر ہیں، تو لہذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج کے اس وقت میں آپ پاکستان سے لینے کے بجائے پاکستان کو دینے کی بات کرتے۔ نہ پاکستانیوں نے آپ کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، اور نہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ جو آج آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے الیکٹرانک چینل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مسلسل جو آج بھی اس کا تسلسل تھا پھیلا رہے ہیں، اس سے نفرت پھیلے گی۔ ہم نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید یہ الزام تراشی، یہ سخت رویہ
یہ جو آپس میں چپکلش انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کم از کم الیکشن کے دوران جو ہے ہمیں ڈیسنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ آج یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ اس شخص پہ جس کی پارٹی کو 9 مئی کے نام پہ کوئی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کی پارٹی کو جس کو آپ نے جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، اور خود جو ہیں آپ کنوکٹ ہونے کے باوجود دندناتے پھر رہے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 16 ماہ میں جو اسلحہ سکینڈل ہوا ہے، اسلحہ لائسنسز کا، چینی کے کارٹلائزیشن کا سکینڈل ہوا، اور 11 جو سکیمز ہیں جو فی الوقت جس کی کمپلینٹس نیب کے پاس ہیں لیکن ابھی تک پاکستانیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں. لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود تش بام ہوں گی کہ ان 16 ماہ میں کس طرح لیڈران نے اور ان کے بیٹوں نے پاکستانی خزانے اور پاکستانیوں کے وسائل پہ کس طرح لوٹ مار جاری رکھی. آئندہ کے پریس کانفرنس میں 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ میرٹھ کا قتل عام کیا گیا ہے، جہاں جہاں پہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور ایکسٹرانس کنسیڈریشن کے لیے ایگریمنٹس دیے گئے ہیں، بالخصوص ایسے اداروں میں جس طرح کے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک اندازے کے مطابق 4 ماہ میں 11,000 سے زیادہ کلاشنکوف کے لائسنسز جاری کیے گئے. 4 ماہ میں 11,000 سے، اور فی لائسنس جو ہے مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے جو ہیں کلیکٹ کیے گئے. یہ اسکینڈل جو ہیں کن لوگوں کو جاری کیے گئے؟ کبھی اندیشہ ہے کہ اس میں بہت سارے اسلحہ لائسنس ایسے لوگوں کو بھی جاری کیے گئے جن کی مجرمانہ ہسٹری رہی ہے. تو عزیزان وطن، ہم یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے. اگلی پریس کانفرنس میں کل خان صاحب سے میں ملاقات کروں گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا ضرور پسند کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے چند بڑے نام ہیں جو کہ ملک کی سیاست کے ہیں. متوقع طور پہ شاید منڈے کو بھی ہماری اسی پریس کلب میں ایک انتہائی پاکستان کی ویل نون سیاسی شخصیت کے ساتھ میری پریس کانفرنس ہوگی. اس کے علاوہ کے پی میں بہت سارے سیاسی عمائدین نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ لوگ جوک در جوک بلوچستان، پنجاب، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا آغاز کر رہے ہیں. اگلے ہفتے سے اور اس کے بعد والے ایام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے. وہ دن گئے، آپ ایک پریس کانفرنس کروائیں گے پی ٹی آئی سے نکلوانے کے لیے، انشاءاللہ 10 پریس کانفرنس ہم کروائیں گے ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ایسی پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں جس طرح نون ہے، جے یو آئی ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں آج کے اس پریس کانفرنس کے جو پہلا نکتہ تھا، داؤد خٹک صاحب کو میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی طرف سے، اور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف علی امین خان گنڈپور کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. داؤد خٹک صاحب کا خاندان جو ہیں کافی عرصے سے سیاست سے وابستہ ہیں. ضلع نوشہرہ میں پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے ان کو پاکستان تحریک انصاف میں وہ مقام کی توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ ہر چیزوں پہ چھایا ہوا تھا. تو لہذا ان کے جانے کے بعد کے پی میں اور بالخصوص پشاور ڈویژن میں وہ لوگ جو پرویز خٹک صاحب کی سیاست کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے دور تھے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے قریب آئے ہیں. داؤد خٹک صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں غیر مشروط طور پہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. میں مائک تھوڑی دیر کے لیے ان کو دوں گا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. جناب داؤد خٹک صاحب.